کیا محرم میں کالا سوٹ پہننا جائز ہے؟ ثواب کا کام ہے جی آج کل تو پہننا، محرم ابھی شروع نہیں ہوا، اس لیے تاکہ ان کو بتائیں آپ جنہوں نے نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے انہوں نے، کہ انہوں نے نبی الاسلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کی ہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، حالانکہ کالا لباس نبی الاسلام کا سب سے مرغوب بلکہ کہنا چاہیے محبوب لباس ہے۔ آگ کا جھنڈا کالا تھا، ویسے تو آپ کو کہتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو استقبال کرنا، اس میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے تو وہ بھی کالا سفید کروا لینا تھا نا۔ یہ حدیث نہیں مسند احمد کی بیان کرتے ہیں اور مشکات سے کرتے ہیں نا، اور جو صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہے کہ نبی الاسلام جمعے والے دن کالی پگڑی پہن کے تو تقریر کیا کرتے تھے، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی، یہ نہیں ان کو پتا۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کا کسروانی طیالسی یعنی پرشین امپائر کا کالا جبہ جو کالا ہوتا تھا، جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے، وہ نکالا اسما بنت ابی بکر نے، اور انہوں نے کہا یہ رسول اللہ پہنتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے بعد سیدہ عائشہ کے پاس آیا اور میں بڑی بہن تھی، ان کی وفات کے وقت میں نے لے لیا، نبی اسلام اسے پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں۔ آپ کا کرتا بھی کالا، اور کالی کملی والے جو نعت تھی وہ چٹی کملی والے کیوں نہیں ہے؟ وہاں نہیں کالا رنگ نظر آتا؟ یعنی رسول اللہ کا کرتا بھی کالا، آپ کی چادر بھی کالی، پگڑی بھی کالی، آپ پیچھے کون سی بات رہ گئی؟ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہم عائشہ ہی کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی اپنے سر مبارک پہ، اتنے میں حسن ابن علی آئے، ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی، پھر سیدہ فاطمہ، پھر سیدنا علی، اور نبی علیہ السلام نے ان چاروں کو اپنی چادر کے نیچے لیا، اور اما عائشہ یہ منظر دیکھ لی ہیں، اور حضور نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو صرف اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ اسے حدیث قصا کہا جاتا ہے، چادر والی حدیث جو مسلم شریف میں بھی ہے اور اہل تشیع کے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ تو کالا لباس ضرور پہنے، میں تو کہتا ہوں محرم میں پہنے لوگ زبردستی۔ ہمارے پاس ایک بھائی ہے جو پہلے وہابی تھے، یعنی اہل حدیث، وہ وہابی مولانا کی مسجد میں لاہور میں، وہ جو گلے پھاڑنے والے دو بھائی ہیں نا، ان کے پیچھے وہ جمعہ پڑھتے تھے، تو وہ یہاں آئے، وہ کہتے ہیں میں تو اب جمعے میں پہلی صف میں محرم میں جو ہے نا کالے کپڑے پہن کے بیٹھتا ہوں۔ تو میرے بھائی جب یہ ہوگا تو ان کو تو تکلیف ہوگی، یہ تو ہوگا کہ یار کل تک یہ ہمارے غلام تھے، ہم کوئی غلام ہیں، ہاں اب یہ ہمیں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کل تک تو یہ غلام تھے، آج یہ کالے کپڑے پہن کے ایبسولوٹلی ناٹ کا انہوں نے بیج لگایا ہوا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا ہے؟ کس بندے نے ان کو زبان دے دی ہے؟ تو وہ بھائی کہہ رہے ہیں میں مسلسل محرم کے 10 دن یہ کالے کپڑے پہن کے، اور جتنے جمعے آئے ہیں میں مسلسل وہ پہلی صف میں جا کے نماز بھی پڑھتا ہوں ایسے کر کے کہ کوئی مجھے پوچھے تو صحیح کہ تنو کیا ہو گیا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ حسینی آج بھی دلیر ہیں، اس زمانے میں بھی دلیر تھے، اور بنو امیہ کے خدمت گزار اس زمانے میں بھی بزدل تھے، آج بھی بزدل ہیں۔ جرت نہیں ہے کہ پوچھ لیں، پوچھیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کہے گا نکال صحیح مسلم تیری کتاب ہے۔ تو آپ مسلم شریف سے وہ انکار کریں گے؟ ممبر سے نہ اتار لیے جائیں، نجی محفلوں میں جو مرضی بھونکیں۔ وہ میں نے بتایا نا کہ نجی محفلوں میں جو مرضی آپ کہیں، آئندی طور پہ تو پرائم منسٹر سربراہ ہے اس ملک کا، اگر آپ سامنے آگے بولیں گے تو آپ کے خلاف پٹیشن جائے گی سپریم کورٹ میں، چاہے آپ کسی بھی بڑی سے بڑی پوسٹ کے اوپر ہیں کسی ادارے کی۔ جو کچھ کرنا ہے چھپ چھپا کے آپ نے کرنا ہے۔ اس طرح یہ مولوی بھی چھپ چھپا کے بخاری مسلم کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، سامنے آگے کریں گے تو لوگ کہیں گے اوے منکرین حدیث، اوے پرویزیو، اوے رسول اللہ کے گستاخو، حدیثوں کا انکار کرتے ہو، لو ساڑھے ممبرا تو سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے ان کی جوڈیشری کی سٹیٹمنٹ کوئی اور ہوتی ہے، پبلک سٹیٹمنٹ کوئی اور ہوتی ہے، اور خواص کے اندر سٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں جن کلرز کے، کیا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے؟ آپ علیہ السلام کا تو پسندیدہ کلر جو ہے یا گرین تھا یا بلیک تھا یا ریڈ تھا یا سفید تھا۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے نا کہ سفید لباس اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت قبروں میں اور مسجدوں میں سب سے بہترین لباس ہے، اسی لیے ہم اپنے مردوں کو سفید لباس میں دفناتے ہیں۔ اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے سرخ رنگ کا کرتا پہنا، اور مسلم کے تو الفاظ ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت شخص کوئی سرخ لباس کے اندر نہیں دیکھا، سرخ کرتا پہنا۔ تو یہ اصل تو موجود ہے سرخ کلر کی بھی، اسی سرخ کرتے کی وجہ سے اگر کوئی سرخ پگڑی باندھ لیتا ہے، سرخ رومال رکھ لیتا ہے، تو ہم جائز کہتے ہیں اسے، ہم کہتے ہیں پگڑی باندھنا۔ دیکھیں دو الگ سنتیں ہیں، ایک ہے پگڑی باندھنا، پگڑی فی نفسی ایک الگ سے سنت ہے، اور اس کا کلر ہونا وہ الگ سے ایک سنت ہے۔ اگر کوئی ریڈ پگڑی باندھ لیتا ہے، بلو باندھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں کلر پہ آئے گا تو دو رنگ جو ہیں وہ تواتر سے نقل ہوئے ہیں اہل سنت کی کتابوں میں، نمبر 1 بلیک کلر جو کثرت کے ساتھ ہے، اور دوسرا وائٹ
باقی جو لباس آپ نے نیچے پہن لیا وہ اوپر بھی پہن سکتے ہیں، کیونکہ ہم جو عام کپڑے بھی پہن رہے ہیں یہ کلر بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے، جن کی ممانعت نہیں وہ ثابت ہے۔ زرد کلر کی آپ بے شک پگڑی باندھ لیں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی داڑھی کو جب مادی لگاتے تھے تو پگڑی بھی اس سے رنگ لیتے تھے زرد کلر سے، تو وائٹ پگڑی پہ اگر زرد کلر ہو جائے تو وہ زرد ہی دکھے گی، آلموسٹ مکمل تو نہیں لیکن وہ تو یعنی جواز کی حد تک موجود ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم کے اندر بے شمار احادیث ہیں بلیک پگڑی کے اوپر۔ ایون جو آپ کا آخری خطبہ ہے لشکر اسامہ والا، وہ بخاری میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کالے کلر کی یعنی اوپر پٹی لپیٹی ہوئی تھی پگڑی، یہ آپ کا آخری خطبہ تھا، تو یہ بخاری میں ہے، اس میں بلیک پگڑی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب داخل ہوئے تو بلیک پگڑی آپ نے پہنی ہوئی تھی۔ صحیح مسلم میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے جمعے کے خطبے میں بلیک پگڑی پہنے ہوئے دیکھا، جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شملے بھی نکالے ہوئے تھے۔ یہ شملہ آگے بھی ہو سکتا ہے، ایک پیچھے بھی ہو سکتا ہے، دونوں آگے بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں پیچھے بھی کر سکتے ہیں۔ شملہ جو ہے وہ غیر مسلم اور مسلمانوں کے درمیان پگڑی کا فرق ہے۔ اس طریقے سے سفید پگڑی کا تو بڑی مشہور حدیث ہے المستدرک للحاکم میں کہ عبداللہ بن عمر سے آ کے کوئی پوچھتا ہے کہ بتائیں یہ جو صدل کیا جاتا ہے یعنی یہ جو شملہ لٹکایا جاتا ہے یہ کیوں لٹکایا جاتا ہے؟ تو وہ بڑی لمبی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اس کے اینڈ پہ الفاظ آتے ہیں کہ میں صدل کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک جنگی مہم پر روانہ کیا تو انہوں نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی، تو آپ علیہ السلام نے وہ کالی پگڑی ان کے سر سے اتار کے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی ہو تاکہ امن کا نشان وائٹ، اور پھر چپے کے برابر ایک شملہ بھی چھوڑا جس طرح یہ میں نے چھوڑا ہوا ہے، اور فرمایا کہ اے ابن عوف اس طرح پگڑی باندھا کرو یہ خوبصورت نظر آتی ہے، یعنی وائٹ کلر کی اور چپے کے برابر اس میں شملہ چھوڑا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ شملہ جو ہے یہ سنت ہے، صدل اسے کہتے ہیں کپڑا لٹکانے کو، اور چپے کے برابر بھی ہو سکتا ہے، لمبا بھی ہو سکتا ہے، بل اتنا لمبا نہ ہو کہ آپ کو تنگ کرے، یعنی اگر اب یہ میں اتنا اس کو بہت لمبا کروں اور پیچھے ہو تو پھر بیٹھنے میں پیٹھ کے نیچے آ جائے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ یعنی مسلمان اور غیر مسلمان جو ہے غیر مسلم کے درمیان ایک پگڑی کا فرق بھی ہے شملے والا۔ تو یہ سارے کلر ثابت ہو گئے، بلیک بھی ثابت ہو گیا، وائٹ بھی ثابت ہو گیا، ریڈ کرتا ہے تو ریڈ آپ پگڑی بھی باندھ سکتے۔ تو پگڑی باندھنا ایک الگ سے سنت ہے، اس کا کلر ہونا الگ سے سنت ہے۔ جو بلیک اور وائٹ پہن رہا ہے وہ 2 سنتوں پہ عمل کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی گرین پہن رہا ہے تو پگڑی کی سنت تو ہے نا، اور گرین کلر پسندیدہ بھی ہے تو آپ علیہ السلام کی کوئی اس میں مخالفت بھی نہیں پائی جاتی ہے۔ آپ اگر منع کر دیتے پھر الگ چیز۔ تو اس میں ویسے کمزور روایتیں ملتی ہیں گرین پگڑی والی بھی، بلکہ ہمارے جو بادشاہی مسجد کے اندر نبی علیہ السلام کی طرف منسوب پگڑی ہے وہ گرین ہی رکھی ہوئی ہے، تو ہم اس میں کوئی جھگڑا نہیں کرتے۔ ہمیں تو جھگڑا یہ تھا کہ کاپی رائٹس اس کے نہیں ہونے چاہیے، وہ ختم ہو گیا تو ہم نے بھی پہن لیا، آج کاپی رائٹس ختم ہو گئے، یعنی ایک گروہ کی نشانی نہ بات، ٹھیک ہو۔ باقی گرین لباس جو ہے نا جی یہ تو جنتیوں کا لباس ہے، اللہ کا فیورٹ کلر بھی ہے۔ یہ آج سے نہیں میں کہہ رہا کہ میں نے پہن لیا، میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں، یعنی گرینری جو ہے وہ اللہ نے گرین کلر میں رکھی ہے نا، جتنے درخت ہیں وہ گرین ہے سر، وہ بلیک اور بلیو تو نہیں ہے نا، گرین کلر ہی ہے۔ اور سورہ الدہر کے اندر ایک آیت آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 31 عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، جنتیوں پر لباس ہوگا باریک سبز بھی اور موٹا سبز بھی، یعنی وہ شلواریں جو ہیں وہ موٹی ہوں گی، جس طرح ہمارے بھی ملبل کے کرتے باریک ہوتے ہیں اور شلوار کیٹی کی، تو جنت میں اللہ تعالیٰ ہمارے کرتے جو ہے نا ان کے موٹے یعنی وہ باریک ریشم کے ہوں گے سبز کلر کے، اور ان کی جو تہمد یا شلواریں جو ہیں وہ موٹی ہوں گی، یعنی وہ پردے کے لیے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ انہیں کنگن پہنائے گا چاندی کے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب بھی پلائے گا، یعنی ایسی شراب جس کو پی کے نشہ نہ ہے، یعنی جنتیوں کا لباس ہے جی گرین لباس۔ باقی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یعنی گرین لباس نہ صرف پسند فرمایا بلکہ فزیکلی پہنا۔ اس حوالے سے سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے، 3 مین سٹریم کی کتابوں میں جو یہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں اور پڑھی ہوئی بھی ہیں، اور یہ حدیث مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی کتاب اللباس چیپٹر کے اندر، کہ صحابی کہتے ہیں ابی رمثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے مبارک جسم کے اوپر 2 سبز چادریں تھیں، ایک تہمد اور ایک اوپر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمومی لباس بھی وہ احرام والا ہوتا تھا، کبھی کبھار آپ کرتا بھی پہنتے تھے تہمد کے ساتھ، ادروائز تہمد اور اوپر بھی ایک چادر، تو گرین تہمد اور گرین چادر، یہ 2 چادروں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، تو اس سے کم از کم گرین لباس ثابت ہو گیا۔ پگڑی بھی لباس کے اندر ہی یعنی کہ شامل ہے، تو اگر کوئی پگڑی پہن لے تو گرین کلر سے کوئی چڑ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی گرین لباس تو پہنا ہے۔ باقی رہا یہ کالا لباس، تو وہ میں اکثر حدیث بیان کرتا ہوں کہ
صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک کرتا نکالا گیا سیدہ اسما بنت ابی بکر نے ایک کرتا نبی علیہ السلام کا نکالا، کسروانی تیالسی کرتا، کالا جبہ تھا وہ، جس پہ ریشم کی گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، یہاں پر بھی 4 انگلی تک صحیح مسلم میں اجازت ہے، آپ ریشم کی گوٹ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اسما نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنا کرتے تھے کسروانی تیالسی، کسروانی یعنی پرشین امپائر کا تیالسی کرتا، وہ کالا کرتا ہوتا تھا۔ جیسا کہ آج میں اگر آپ کو کہوں کہ سندھی اجرک، تو آپ کے ذہن میں کوئی گرین کلر کی اجرک نہیں آئے گی، نہ یلو کلر کی، بلکہ کیا آئے گی؟ ریڈ۔ اس طریقے سے اگر میں لال رومال کہوں تو ایک خاص رومال آپ کے ذہن میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو کسروانی تیالسی کرتا یعنی کالا کرتا۔ تو اسما کہتی ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام پہنا کرتے تھے، پھر عائشہ کے پاس آیا، عائشہ کی یہ بڑی بہن تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا، فوت ہو گئیں، تو ان کی وفات کے دنوں میں انہوں نے یہ کرتا لے لیا، انہوں نے کہا یہ نبی علیہ السلام کا کرتا ہے، آپ اسے پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو اور نظر شدہ لوگوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں، اس کا تبرک۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اور پھر وہ کالی چادر والی تو حدیث مشہور ہے نا جی، کالی کملی کہتے ہیں جس کو، صحیح مسلم میں حدیث 6261 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، وہ پنجتن پاک والی حدیث، حدیث قصہ، جو سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام، اما عائشہ ہی روایت کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حال میں اپنے گھر سے برآمد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقش والی اونٹ کے کجاووں کی شکل میں، ہنڈیا کی شکل کے نقش و نگار بنے تھے، کالی چادر اوڑی ہوئی تھی۔ اتنے میں سیدنا حسن ابن علی آئے، آپ نے ان کو چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی آئے، ان کو بھی لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئی، ان کو بھی لیا، پھر مولا علی آئے، ان کو بھی لیا، پھر چادر میں 5 نیچے آئے، اور پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ یہ منظر جو ہے ان 5 کے علاوہ صرف اما عائشہ نے دیکھا ہے، اور اس حدیث کی راویہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کی اما عائشہ ہیں سلام اللہ علیہا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام کالی چادر بھی استعمال کرتے ہیں، وہ کالی کملی والی نعت بھی بنائی ہوئی ہے نا، پھر وہ بعد میں کہتے ہیں یہ فلاں کا لباس ہے، فلاں کا، ہم نے تو وہ ریت ہی توڑ دی ہے جی، نہ کالا لباس شیعوں کا لباس ہے، نہ گرین پگڑی جو ہے وہ بریلویوں کی نشانی ہے، یہ سب کی سب چیزیں کتاب و سنت۔ حسن ابن علی کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اور یہ حدیث جو ہے وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 37,359 ہے، اور جو مکتبہ رحمانیہ نے PDF چھاپا ہوا ہے نا اردو میں، اس میں ہے 38,514۔ وہ انشاءاللہ JPG ہم اس کے اوپر ڈسپلے بھی کر دیں گے، آپ کو وہ حدیث نظر آ جائے گی۔ یہ حدیث المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، اور المستدرک للحاکم میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4816۔ اور ہمارے جیلم شہر کے بہت بڑے ایک محدث شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، شیخ زبیر علی زئی صاحب کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس حدیث کی سند کو صحیح ڈکلیئر کیا، اور ان کا رسالہ ہے السنہ 26 نمبر میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی، اور اس کے باقی بھی انہوں نے کئی ایک طریق تھے ان کے، سارے ریفرنسز اس کے اندر کوٹ کیے، انشاءاللہ ہم JPG میں وہ بھی یہاں پر ایڈ کر دیں گے کہ حسن ابن علی کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ وہ حدیث آپ کو میں ورڈ بائی ورڈ المصنف ابن ابی شیبہ سے پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات پتہ بھی چل جائے۔ حضرت عمیر ابن اسحاق تابعی روایت کرتے ہیں کہ میں اور ایک آدمی، ان کا کوئی دوست تھا، حضرت حسن ابن علی کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ حسن ابن علی اس وقت اس آدمی سے کہنے لگے کہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھ سے کچھ پوچھ نہ سکو، یعنی میری موت کا وقت قریب ہے، کوئی علمی بات ڈسکس کرنی ہے تو مجھ سے کر لو۔ آپ دیکھیں کہ علم کتنی بڑی چیز ہے، یعنی اہل بیت میں سے پھر نبی علیہ السلام کے نواسے سیدنا حسن ابن علی، وہ موت کے وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی علمی بات مجھ سے ڈسکس کرو۔ اس لیے میں کہتا ہوں علم حاصل کرنا یا علم سکھانا یہ ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے، نفلی عبادت سے، اس سے پہلے کہ تم مجھ سے پوچھ نہ سکو۔ ان صاحب نے کہا کہ میں آپ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا کرے۔ راوی نے فرمایا کہ حضرت حسن کھڑے ہوئے اور بیت الخلاء میں داخل ہوئے، پھر بیت الخلاء سے واپس ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا میں تمہاری طرف نہیں نکلا یہاں تک کہ میں نے اپنے جگر کا ایک ٹکڑا پھینکا ہے جس کو میں اس لکڑی سے الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ یعنی وہ ٹائلٹ گئے تو ان کو پیشاب کے اندر یا انہوں نے وامٹنگ کی، الٹی کے اندر ان کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے نکلے، کیونکہ بڑا سخت زہر دیا گیا تھا۔ مجھے کئی مرتبہ زہر پلایا گیا لیکن اس مرتبہ زیادہ سخت، اس سے زیادہ سخت چیز کوئی اور نہیں تھی،
یعنی اس دفعہ جو مجھے زہر دیا گیا وہ بہت سخت تھا، جس کی وجہ سے میرا جگر کٹ کے باہر نکلا۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حسن ابن علی کے ساتھ یہ ظلم کیا، حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا، ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، آمین۔ حضرت عمیر تابعی کہتے ہیں اگلے دن ہم صبح کے وقت دوبارہ عیادت کے لیے گئے تو وہ اس وقت جان کنی کی حالت میں تھے، یعنی وہ حالت نزع میں تھے۔ عمیر کہتے ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان کے سر کے پاس بیٹھ گئے، یعنی حسن ابن علی نزع کے عالم میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی حسین ابن علی وہ ان کے سرہانے آ کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا اے بھائی جان آپ کو زہر دینے والا کون ہے؟ تو حضرت حسن ابن علی نے فرمایا کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت حسن نے فرمایا اگر وہ وہی ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دینے والا ہے، اور اگر وہ بری ہے تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک بری آدمی میری وجہ سے قتل کر دیا جائے۔ یعنی انہوں نے کہا مجھے اسیسمنٹ تو ہے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے زہر کس نے دیا ہے، لیکن چونکہ حضرت حسن کو علم غیب تو کوئی نہیں تھا نا، یہ تو آپ کے بزرگ بابوں کے بارے میں دعوے ہیں نا، تو انہوں نے کہا اگر تو میری یہ اسیسمنٹ درست ہے تو تمہیں بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، اور اگر میری اسیسمنٹ غلط نکلی اور تم نے بدلہ لیا تو ایک مظلوم آدمی کو تم قتل کر دو۔ آپ دیکھ لیں موت کے نزع کے عالم میں بھی انصاف کا دامن اہل بیت اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتے تھے۔ تو یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اردو میں بھی ترجمہ آ چکا ہے، پی ڈی ایف انشاءاللہ ہم اٹیچ کر دیں گے۔ المصنف ابن ابی شیبہ کے علاوہ یہ المستدرک الحاکم میں موجود ہے، جس کا میں نے حوالہ الحمدللہ دے دیا۔ اب رہا میرے بھائیوں کہ حسن ابن علی کو یہ زہر دیا کس نے تھا؟ اس حوالے سے اہل سنت کی جو مین سٹریم کی تاریخ کی کتابیں ہیں، صحابہ کرام کے احوال کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے الاستیاب، امام ابن عبد البر المتوفى 463 ہجری، بڑی مشہور کتاب ہے۔ شام کے اندر وہ بہت بڑے یعنی اہل سنت کے امام گزرے ہیں، محدث ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی روایتیں نقل کی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن ابن علی کو زہر دیا تھا، لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایتیں کمزور ہیں۔ اسی طریقے سے طبقات ابن سعد، ان سے بھی پہلے امام محمد ابن سعد المتوفى 230 ہجری، جو امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں، طبقات ابن سعد انہوں نے لکھی ہے، اس میں بھی ملتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان اور یزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ انہوں نے حسن ابن علی کو زہر دے کر قتل کروایا۔ اس کے علاوہ امام بلازری کی کتاب المتوفى 290 ہجری انصاب الاشراف، جس سے یہ محرم کے دنوں میں جعلی روایت پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے کہا میری 3 شرطیں ہیں، یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں، یا مجھے واپس جانے دو، یا کسی مسلمان سرحد پہ جانے دو۔ کوڑ مارو ہو جڑا کوئی ہضم بھی ہوئے کسی نو، وہ کتاب ہی جعلی ہے، وہ اپنے مصنف سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ثابت کرنا چاہتا ہے تو سر اسی انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت حسن ابن علی کو قتل کروایا ہے، اور کچھ بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ یزید کے باوجداد کے تابوت دوزخ کے اندر ہے، اور بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ میری شیخ زبیر صاحب کے ساتھ جب 1 to 1 اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، ان کا کہ یہ اگر بلازری کی کتاب کو صحیح مانیں گے تو یہ حضرت معاویہ کا پھر ایمان ثابت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا، تو اس لیے اس کتاب سے ہی جان چھڑائیں۔ تو نہ ہم 3 شرطوں والی بات بھی جعلی، یہ بھی جعلی۔ اس طریقے سے تاریخ دمشق ہے، امام ابن عساکر علی ابن حسین ابن عساکر المتوفى 571 ہجری، تاریخ دمشق ان کی مشہور ہے، اس میں بھی ملتا ہے کہ حضرت معاویہ نے زہر دیا، لیکن یہ سب کی سب روایتیں کمزور ہیں، تاریخی ہیں، ہم ان کو پیش نہیں کرتے کیونکہ روایتوں میں تو حضرت معاویہ کا نام بھی بولتا ہے، تو ان کے پاس پھر چارہ ہی ہے، وہ کہتے ہیں حاکم میں آیا، مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا کہ وہ جائیداد تھی جو اس نے دیا، تو حضرت معاویہ کو بچانے کے لیے بیوی کا نام لیتا ہے، تو بیوی کا تو منکر کوئی بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اسی سے دلوایا گیا تھا۔ ہاں دلوایا کس نے تھا اس کے اوپر وہ اختلاف کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن شہید ہو گئے، جس شخص نے ان کی شہادت کا غم منایا اس حوالے سے کہ اسے دکھ ہوا، تو یقیناً وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا اور ان کا دفاع کرنے والا ہے۔ اور جو یہ کہ حسن کی موت کو مصیبت سمجھتے ہو تم، اور جو انا للہ و انا الیہ راجعون نہ پڑھنے دے حسن کی شہادت کے اوپر، تو آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ شخص ان کی وفات کے اوپر دکھی ہے یا خوش ہے۔ خالد بن معدان تابعی کہتے ہیں کہ مقدام بن مادی کرب صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں یہ، انہی سے وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے قرآن اور اس کی مثل یعنی سنت عطا فرمائی۔ مقدام بن مادی کرب عمر بن اسود اور قبیلہ بنو اسد کا ایک آدمی جو اہل قنسرین میں سے تھا، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے جب وہ شام کے اندر یعنی بادشاہ تھے۔ معاویہ نے مقدام سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن ابن علی وفات پا گئے ہیں؟ تو مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پڑھا
انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی مسلمان کی موت پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ جی اب یہ پڑھنا ایک صحابی کا کیا یہ جرم تھا؟ جب انہوں نے یہ پڑھا تو ابو داؤد نے کیا لکھا؟ فقال لہ فلان، تو ایک آدمی نے، ایک مرد نے، فلاں شخص نے اس کے جواب میں کہا. اب یہ فلاں کون ہے؟ وہ حضرت معاویہ خود تھے، کیونکہ مسند احمد میں موجود ہے معاویہ نے مقدام سے کہا. ابو داؤد کی عادت ہے کہ وہ جب کسی صحابی کا غلط کام آ رہا ہو نا تو اس کو فلاں کر جاتے ہیں. ابو داؤد کے اندر کئی مثالیں میں نے اس پمفلٹ میں لکھی ہیں. جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو علی پر لعنت کروائی. وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے کہ جب معاویہ ابن ابی سفیان مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کے لیے کوفہ آئے تو حضرت علی پہ لعنت کروائی. تو ابو داؤد نے فلاں فلاں کر دیا. میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. سنی اور شیعہ کی کتابوں میں حق چھپانے کی مثالیں. یہی کام نہج البلاغہ میں جب مولا علی کا خطبہ حضرت عمر کے بارے میں آیا تو شیعہ نے بھی وہاں پہ وہ فلاں شخص پہ اللہ کی رحمت ہو، اس نے دین کے لیے یہ خدمات کی. یہ کام شیعہ نے بھی پایا تو کام سنیہ نے بھی پایا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو جدو کوئی کام پائے تو اس کام سے رسی کاٹ سکنے ہیں. اللہ دے فضل. یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں، میں جسٹ جوک کے طور پہ بول رہا ہوتا ہوں، کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو حضرت معاویہ نے کہا، مسند احمد میں بھی اور المعجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے جو میں نے نمبر بتایا، کہ حضرت معاویہ نے یہ کہا کہ مقدام کیا تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا تھا نا آپ کو پتا چلے گا قاتل کون ہے یہ تو ہم نہیں کہتے، لیکن بینیفیشری کون ہے، خوشی کسے ہوئی حسن کے مرنے پر؟ آل امیہ کو. انہوں نے کہا، اب مقدام بن مادی کرب کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے. یعنی مقدام بن مادی کرب کہتے ہیں میں نے نبی الاسلام کو خود دیکھا ہے کہ اپنے زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھایا ہے، دوسری طرف حسین ابن علی کو، اور کہہ رہے ہیں حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے. اور یار جس نے نبی کو اتنی محبت کرتے ہوئے دیکھا ہو تو سر پھر اس شخص کی وفات کے اوپر اس کو پھر غم تو ہوگا نا. تو وہ حضرت معاویہ کو جواب دے رہے ہیں کہ میں کیوں نہ مصیبت سمجھوں جب نبی علیہ السلام اتنی محبت ان سے کرتے تھے. اور بخاری کے تو الفاظ میں نے بتایا نا ابن عمر کے، صحیح بخاری 3753، حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ہائے ہائے ہائے. اب وہ جو اصلی شخص مقدام بن مادی کرب کے ساتھ گیا ہوا تھا نا حضرت معاویہ کو ملنے میں، آپ کو پتہ ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں چمچے. وہ چمچا تھا. اس نے دیکھا کہ جب معاویہ ہی توہین کر رہے ہیں حضرت حسن ابن علی کی، یہ بات کہہ کے کہ حسن کا مرنا کوئی مصیبت ہے، انہوں نے کہا میں بھی اپنا تھوڑا لچ تال دیا. تو اس نے کہا فقال الاسدی جمرۃ اطفئ اللہ، حسن تو ایک آگ کا کوئلہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے والے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن